ہماری گفتگو چل رہی تھی زکوٰۃ کے مسائل پر۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت سے بچنے کے لیے ہیلا کرنا۔ ایک شخص کے پاس 10 تولے سونا ہے، اب اس کا جو نصاب ہے وہ یکم رمضان کو مکمل ہوتا ہے، وہ ہر سال یکم رمضان کو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، لیکن اب وہ ہیلا چاہتا ہے، اب وہ چاہتا یہ ہے کہ میں زکوٰۃ اس سونے کی نہ دوں۔ تو وہ کرتا جو ہیں کہ وہ جب یکم رمضان آنے سے پہلے یہ 10 تولے جو سونا ہے اپنی بیوی کو دے دیتا ہے، اس سونے کا مالک بیوی کو بنا دیتا ہے، اور آئندہ رمضان جب آنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی بیوی یہ سونا اپنے شوہر کو دے دیتی ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت سے بچنے کے لیے ایسا ہیلا کرنا کیسا ہے اور شریعت میں اس کی کیا نظر ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صرف محض زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اگر دونوں میاں بیوی ایسے کرتے ہیں تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اگرچہ ایسا کرنے سے زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا بہنوئی کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا جائز نہیں؟ جی بالکل، بہنوئی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور اس کے گھر میں جا کر آپ کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہی بہنوئی زکوٰۃ کے ان پیسوں سے کھانا کھلائے۔ جی بالکل، آپ اس کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اور آپ اس کے گھر میں جا کر کھانا بھی کھا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس یہ رقم تھی تو مالک آپ تھے، جب یہ رقم اس بہنوئی کے پاس چلی گئی، اس داماد کے پاس چلی گئی، تو اب اس رقم کا مالک وہ داماد بن گیا ہے، تو یہاں پر حکم تبدیل ہو گیا۔ جب حکم تبدیل ہو گیا ہے تو پھر اس پر آپ کھانا بھی کھا سکتے ہیں اور آپ اس کو زکوٰۃ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کس حساب سے ادا کرنی چاہیے؟ شمسی سال کے حساب سے یا قمری سال کے حساب سے؟ یعنی کہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، یہ جو سال ہیں ان کے حوالے سے، یا دوسرے جو محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع ثانی، یہ جو مہینے ہیں ان مہینوں کے تحت، یوں کہیں کہ چاند کے حوالے سے یا سورج کے حوالے سے، ان دونوں مہینوں کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے قمری مہینے کے اعتبار سے، چونکہ عام طور پر وہ جو سال ہوتا ہے وہ 10 دن چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے قمری سال کے حوالے سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ جی چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ کی رقم ہم مسجد میں ادا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل نہیں ادا کر سکتے، اس وجہ سے کہ مسجد جو ہے وہ تقدس والی جگہ ہے، اور یہ جو زکوٰۃ ہے یہ گھٹیا مال ہے۔ یہ جو مال ہوتا ہے اس میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں تاکہ وہ مال پاک ہو جائے، تو یہ مال گھٹیا ہوا، تو گھٹیا مال کو تقدس والی جگہ پر زکوٰۃ کے مد میں دینا یہ جائز نہیں۔ جی آخری مسئلہ یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ کی رقم بتا کر دینی چاہیے یا نہیں؟ جی بالکل، زکوٰۃ کی رقم بتا کر نہیں دینی چاہیے، باقی یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ کی رقم جب دینے لگیں تو سب سے پہلے آپ کے دل میں نیت ہونی چاہیے کہ میں زکوٰۃ کی رقم ادا کر رہا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ یہی رقم آپ اس کو عیدی بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو ہدیہ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہے، تو آپ اس کو زکوٰۃ کی رقم کہہ کر دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ دل میں نیت رکھنا یہ ضروری ہے۔ ہاں، زکوٰۃ کی رقم دینے سے پہلے آپ کے دل میں نیت کا ہونا یہ ضروری ہے، تو بھئی زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ قرآن کریم میں تقریباً 82 مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب جس دن پورا ہو، جس تاریخ کو پورا ہو، اسی اعتبار چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زکوٰۃ کے مسائل سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے۔